بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ بغداد ہارون الرشید نے ایک دفعہ مشہور عالم حدیث ابو معاویہ بن زریر دی دعوت کی تھی۔ واقعی کو معذورہ جب واپس سے اور چل پی ہاتھ دھوان واسطے آندی گئی ہے تو خلیفہ نے چل پی کو تو خدمتگار کرتی ہے خود لوٹ ہاتھ گھنتے وہ عالم حدیث تھا ہاتھ دھوان واسطے لگا اور ابو معاویہ تو اس میں سنجاتے جو کون تمہارے ہاتھ سے پانی پہ سٹ دے۔ آپ نے فرمایا کون؟ خلیفہ نے آ کے ہارون۔ یہ سنتے ابو معاویہ دل چ دعا نکتی ہے جی تو علم کی عزت کی تھی ایویں اللہ تعالیٰ تو عزت عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے فرمایا ابو معاویہ بس تہاڈی ہی دعا کو حاصل کرنے واسطے میں ایویں کیتا وقت دا بادشاہ کہ عالم دین دا ہاتھ پہ دھویں دے۔ امام لغت محمد بن عباد بہوں جید عالم ہیں لیکن شکل تے صورت لحاظ نال بہوں غیر وجی انتہائی بد شکل ہیں۔ ایک خلیفہ بغداد مامون رشید دربار پہنچے تو خلیفے نے انتہائی اعزاز سے اکرام کیتے حتیٰ کہ اپنے ہاتھ نال ان کے سر تے امامہ بدھن لگا۔ خلیفے دی اقبانی یہ منظر دیکھتے مسکراون پائے گی۔ خلیفے نے پوچھا ارے بانی تو کھلدی کیوں پئی؟ محمد بن عباد فوراً بول اٹھے امیر المومنین میں آپ کو دسنا یہ میری بدصورتی اور آپ دی اعزاز تے اکرام تے پہ کھلدی ہے۔ اے سنتے خلیفہ مامون نے آکھے او نادان لونڈی تعجب نہ کر تو کیا پتہ یہ پگڑی دے تلے ایک مجسم بزرگی ہے۔ کہیں شاعر نے کیا خوب آکھے وَهَلْ يَنْفَعُ الْفِتْيَانَ حُسْنُ وُجُوهِهِمْ إِذَا كَانَتِ الْإِعْرَاضُ غَيْرَ حِسَانِ فَلَا تَجْعَلِ الْحُسْنَ الدَّلِيلَ عَلَى الْفَتَى فَمَا كُلُّ مَسْقُولٍ حَدِيدِ الزَّمَانِ یعنی اگر آبرو میں کوئی حسن خوبی نہ ہوئے تو جوان دے چہرے دی خوبصورتی کرنے کیا فائدہ؟ خوبصورتی کہیں جوان دے کمال دی دلیل نہیں کیونکہ ہر سیکل کیتا ہے لوہا یمنی تلوار نہیں ہوتا رہا۔ خلیفہ مامون دی حقیقت افروز گفتگو سنتے پورے دربار تے سخت تاری ہو گئے اور بانی شرم تے غیرت نہ پانی پانی ہو گئی ہے۔ مذکورہ بالا حکایت تو نتیجہ نکل دے قوم مسلم دا ستارہ اقبال جب انتہائی عروج دی منزل وچ آ اور ساری دنیا وچ اس قوم مسلم دی عظمت تے شوکت دا ڈنکا بجدا اقوام عالم دے دل و دماغ تے قوم مسلم دی برتری شان و شوکت دا سکہ بیٹھایا اس وقت عوام تو عوام امیر تو امیر بادشاہ دے دلیں وچ بھی علماء دین دی عزت تے عظمت دا چراغ علماء کرام دی خدمت کو اپنے واسطے سرمایہ افتخار و عظمت تصور کرنے ہیں۔ ان با خدا بزرگوں دی دعائیں دلال اپنے جھولے کو گوہر مراد سمجھنے ہیں مگر این قوم مسلم دا یہ حال ہے مکان چون یا دکان ہوٹل چون یا بازار ہر جگہ علماء دین دی تذلیل گھٹتائی ان دا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ علماء دے نال استہزاء بے ادبی ان دی ضروریات زندگی میں داخل ہو گئے۔ در حقیقت انقلاب دی یہ نوست ہے آج قوم مسلم دے سر تے ذلت تے نکبت دا افریت ہلاکت بھوت بنتے سوار ہو گئے۔ یہ قوم ذلت تے خواری دے امی کے غار گردی ویندی ہے جتا عزت تے عظمت تے آفتاب دی شوائیں بھی نہیں نکل پہنچ سکتے۔ یہ غضب خداوندی کو قیامت انگیز سانیہ نہ کیا وجہ تو قوم مسلم دے وہ جاہل بد عمل بد کردار سود خوار شرابی کبابی جنہیں جسم دا رونگتا پاپ دا ہمالیہ بڑھے ہوئے بات این واسطے وہ سیٹھ عقیدن علماء ملت کو جو اس دور میں بھی علوم اعمال صالحہ دی دولت نال ایک حد تک مالا مال ہیں اتنا ذلیل تو گھٹے نگاہ نال سمجھیں انہیں بزرگوں کو اتنی مسنت بلاون گوارا نہیں کریں دے بلکہ یہ لوگ ملن بھی پسند نہیں کریں دے۔ ہاں البتہ تجربہ شاہد ہے اتنے سیٹھ صاحبان معمولی غیر مسلم مولد قسم دے لیڈر سینما دے ایکٹر دے ملاقات کرن انہیں تعظیم تکریم کو اپنے واسطے معراج سر بلندی تصور کرن۔ مسلمان دے طرز عمل
یہ گال دی کھلی دلیل ہے جو انہیں دل ہی کہنے اللہ تے اللہ دے رسول دی عظمت دین اسلام دی عزت رخصت تھی چکی ہے ورنہ ظاہر ہے جس دل وچ اللہ تے رسول دی عظمت ہو سی وہ یقیناً دین دی شمع دا پروانہ ہو سی جو دیندار ہو سی وہ یقیناً علماء دین دا اکرام تے احترام بھی کر سی کیونکہ یہ ہستیاں دین اسلام دا سر چشمہ ہدایت ہیں انہیں بزرگوں دا سینہ قرآن و حدیث دا خزینہ مسائل دین دا گنجینہ ہے حدیث شریف ہے جرا کہ عالم دین دی توہین کرے سی اللہ تعالیٰ کو ذلیل تو خوار کرے سی مگر افسوس تھا افسوس آج مسلمانوں کو نہ اپنا ماضی یاد رہے نہ انہیں کو اپنے مستقبل کی فکر ہے نہ انہیں کو اپنی ذلت خواری کا احساس ہے نہ اعزاز اکرام دا ذوق غضب ہے بولا بھی ظلمتوں کے طوفان میں نگاہ مصطفی خط و خال بھول گئی دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ دین دی سمجھ عطا فرمائے